الصلاة والسلام على من كان نبيا من كان نبيا بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا محبوب رب العالمین. اللہ رب العزت کی دو سنا اس کے پیارے حبیب قمریہ شب اسرا نزولہ باعث سے ارض سما ولی عرب و عجم ولی مدینہ صاحب معطر سونا سرور
قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں قصبہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے نہایت ہی واجب تعظیم علماء کرام ثنا خانان شہید سان واجب القدر بزرگ و عزیز دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اج دی نورانی محفل پاک بس سلسلہ ذکر میلاد مصطفیٰ ذکر معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں کار وزیر جس نے اندر احکام حاضری کا شرف حاصل ہو جائے میرے مسلک کے معتبر علماء کرام میرے سٹیج زینت میں خصوصاً زینت العلماء سرمایہ سنت حضرت علامہ مولانا مفتی شان بدوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ واجب القدر علماء جنہاں دے نامات واقف نہیں ساڈا عقیدہ تے ایمان ہی جنہاں دی محفل پاک کے چسی حاضر ہیں اور ساڈے نامات واقف نہیں ساڈے کمات واقف اللہ تعالیٰ سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ قبول فرما کے آج نے اس محفل پاک ساڈے سارے ہمارے ذریعہ نجات بنائے۔ آج دی محفل پاک دے روح روان جنہاں دی زیر نگرانی آج دی محفل پاک ہو رہی ہے جناب چودھری خلیل احمد صاحب بھائی چودھری چڑھے کمانڈو صاحب اور دیگر انہاں دے برادران اور رفاقہ جنہاں نے آج دی اس محفل پاک کو سجایا جتنے حضرات بھی آج کی اس پاک محفل چاہتے ہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم الجلساء لا یشقى جلوسهم اے جڑیاں محفلاں تسی سجا کے رکھتے ہو اے محفلاں بدبختاں دیا نہیں دیا بلکہ خوش بختاں دیا اور اگر کوئی بدبخت نہ محفل میں چاہ جائے وہ بھی بدبخت نہیں رہتا بلکہ خوش بخت بن رہتا الحمدللہ جتنے حضرات بھی آگئے سارے کے سارے خوش بخت ہو دعا ہے کہ اپنے کائنات پر بختہ مزید بلند فرمائے آمین۔ آج دی اس محفل پاک کا انعقاد اس حوالے نال نہیں کہ چودھری خلیل صاحب انہاں دی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ رحمت اللہ علیہ انہاں دے سالے ثواب دے حوالے نال منعقد ہے
دعا ہے کہ رب کائنات مرحومن کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے آمین قرآن مجید فرقان حمید کی شورہ آفاق ہر زبان زدیان آیا کریم آپ حضرات کے سامنے میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے رب کائنات نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ پاک ہے وہ ذات جن نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص لیلن رات کے تھوڑے حصے لیلن کی تنوین تبلیغ تدرالے کرتی ہے قلت پانو ظاہر تھوڑے پانو من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک الذی بارکنا حولہ مسجد اقصی او مسجد ہے جدے چار طرف اللہ کی برکات لِنُرِيَهُمْ مِنْ آیاتنا اللہ نے اپنے محبوب کو سیر اس واسطے کرائی ہے کہ اپنی نشانیاں دکھائے انہو السمیع البصیر بے شک وہ ذات ہے ہر شان سنتی ہوئی دیکھتی چونکہ رجب المرجب کا مہینہ اور اس مہینے کے اندر 27 رجب المرجب اس رات 27 رجب المرجب کی رات رب قدوس نے اپنے پیارے محبوب جڑی سیر کرائی اس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا اور اس کا آغاز لفظ سبحان تو کی ہے سبحان الذی پاک ہے او ذات اللہ تعالیٰ حلفیہ بیان لے گئے اسی جتنے بندے بیٹھے ہیں ساٹھے کوڑوں غلطی کا احتمال ہے اسی غلطی بھی کر سکتے ہیں ساٹھے کوڑوں جھوٹ بھی بولے جا سکتا ہے کیونکہ انسان پر نسیان جو نکلے ہیں یہ معنی ہے بھول جان والا گویا کہ غلطی بھی ہو سکتی ہے تو جھوٹ بھی بولیا جا سکتا ہے اس لئے باوجود ساٹھے بھی جو کوئی بندہ اپنے بارے حلفیہ بیان دے واسطے تیار نہیں اللہ کرے تو ہم گل سمجھے چاہ جائے کوئی جملے پھر میں دوہرا دینا ساٹھے کوڑوں غلطی دا احتمال بھی ہے کہ اسی جھوٹ بھی بول سکتے ہیں اس دے باوجود بھی ساٹھے بھی جو کوئی بندہ اپنے بارے حلفیہ بیان دینا واسطے تیار نہیں لیکن جس ذات دے بارے سوچنا بھی کفر ہے کہ معاذ اللہ دے کوڑوں غلطی ہو سکتی ہے یا معاذ اللہ جھوٹ بول سکتے ہیں وہ ذات حلفیہ بیان دے رہی ہے پاک ہے وہ ذات
جن نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص اگر بتی کسے جلائی ہے مسجد بند کر دے تو گلا لے رہی ہے میرا اللہ تعالیٰ حلفیہ بیان ارشاد فرما رہے پاک ہے وہ ذات اللہ سارے جان دے تیری ذات پاک ہے لیکن تم حلفیہ بیان کیوں ارشاد فرمایا کائنات میں ہر شے جان ہے کائنات میں ہر شے تیری ذات پاک ہے اس کے باوجود تو حلفیہ بیان کیا گیا رب کائنات نے حلفیہ بیان اس بات کو دیتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جدوں میرا نبی اپنی خیر کا ذکر لوگوں کے سامنے کرے گا کہ لوگ اعتراض کریں گے کہ معراج ہویا ہی نہیں کئی کہنے یہ خواب ہوا کئی کہنے یہ روحانی ہویا اللہ فرماتا خبردار کوئی اعتراض نہ کرے کیونکہ سبحان الذی اسری بعبدہ میری ذات پاک ہے جڑی اپنے محبوب کو سیر کرایا آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں یہ کہنے ہیں کہ اسی اللہ نو مننے والے اسی بہت بڑے موحد لیکن رب کائنات دی عطا تے شک کرتے ہیں کہنے اللہ کیوں لائے گئے عقل نہیں مانتی اللہ کیسے لے گیا حالانکہ جڑا بندہ ہے کبھی کہ ہم اللہ ہی کو مانتے انہوں نے اللہ دی بھی مننی چاہیے میں گوڑے تھلے کرنا کہ موہاں کو چادرہ لا دے میرے بندے گوڑے تھلے کرنا بڑی در ان گوڑے اتنا کھڑے کر کے پتر نہیں بھئی دا مسجد گناہ ہوں توجہ بھائی میں گلہ کرنے والا نہیں آگیا اس میں بولنے لگتے اللہ اللہ کہنے اللہ کس طرح لے گیا عقل نہیں مانتی اللہ لے گیا اللہ اللہ قرآن پاک کے بہت سارے دلائل موجود ہیں اللہ کی کر سکتا میں سادہ جی ایک مثال رس کر دینا حضرت عزیر علیہ السلام دوپہر کے وقت آپ نے قیلولہ فرمایا لیٹے سفر کے جا رہے تھے درخت دے تھلے سواری بنی تھے آپ لیٹ گئے اکھ لگ گئی 100 سال ستے 100 سال اٹھے اللہ پوچھتا ہے قال کم لبس کتنی دیر سوتا ہے عرض کی تھی لبس تو یومن و بعد یوم ایک دن یا دن دا کوئی حصہ سوتا ہو فرمایا نہیں پورا 100 سال سوتا رہے تھوڑی آواز آئی ہے جلدی تو سمجھ نہیں آئی میں مثال عرض کر رہے ہیں قرآن پاک میں جو مثال عرض کر رہے ہیں پورا 100 سال سوتا رہے فانظر الى طعامک و شرابک لم یتسنى 100 سال تو بعد اٹھے ہیں تو ویکھ اپنے کھانے والی تو ویکھ اپنے پانی والی نہ اسا کھانا ٹھنڈا ہون دیتا ہی تے نہ پانی گرم ہون دیتا کھانے دا سواد بھی نہیں بدلیا تے پانی دا بھی نہیں بدلیا جی اللہ 100 سال تو بعد
عزیر اٹھے تے او دا کھانا ٹھنڈا نہ ہونے دے وے تے پانی گرم نہ ہونے دے وے اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک کچھ کر سکنا سبحان الذی اسرا بعبدہ اپنے بندہ خاص کو معراج نہیں کرا سکتا سبحان اللہ ایدہ کوئی بندہ انکار کر سکتا ہے جنہی گل میں تو دسی ہے قرآن پاک ہے چلو حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا 7ویں کمرے لے گئی تھے ہر دروازے میں بند کر کے اتے کفل لا دیتا تالا غلط نیت نہ ہاتھ آگے بتایا اللہ دے نبی نے رب دی بار کے چرس کی مالکہ تینوں پتہ ہے میری فکر اچھ کوئی غلطی نہیں میرے اعمال کا عزت تو رکھتی حضرت یوسف علیہ نبی نے درازے بنا دوڑنا شروع کر دیتا تالے ٹوٹ دے گئے دروازے کھل دے آخری دروازے تے پہنچے زلیخا پچھو قبیض پکڑیا حضرت یوسف علیہ السلام نے چھلانگ لگائی قبیض پھٹ گیا زلیخا چونکہ عزیز مصر دی بیوی سی جا کے شکایت لائی کہ یوسف نے میرے نال انج کیتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر نے طلب کر کے آکھیا یوسف تمہیں کی کیتا ہے اللہ دی بارگاہ وچ اللہ دے نبی عرض کرتے ہیں مالکہ تینوں پتہ ہے میری فکر وچ غلطی نہیں میں تیرا نبی ہوں تینوں یہ بھی پتہ ہے کہ میں پاک ہوں مالکہ آج عزت تم رکھنی ہے اللہ فرمایا یوسف اگر تینوں چھڑنا تو تم آکھنا ہے اپنے ہی خاندان وچوں کوئی ایک دودھ پیدا بچہ لیا جڑا میری پاک دامنی دا اعلان کرے بچہ بلایا گیا حضرت یوسف علیہ السلام نے بچے کو مخاطب کر کے کیا بول میری پاک دامنی دا اعلان کر کہ میں ایسا نہیں کیتا بچہ بول کے عزیز مصر میں دست ہے حالانکہ چھوٹے جدو دبیدے بچے دا بول دینا ہی کافی ہے کہ یوسف بے گناہ ہے تے زلیخا گناہگار ہے پر رب کائنات نے اس بچے میں ایسی فہم ایسی فلسفہ فرمائی کہ بچہ دلیل اور گل پہ کر دے عزیز مصر یوسف کا قمیض دیکھو اگر اکھوں پھٹے ہے تو یوسف گناہگار ہے اگر پچھوں پھٹے ہے تو زلیخا گناہگار ہے اور قمیض بیٹھیا گیا قمیض پچھوں پھڑے اللہ فرماتا ہے جب دودھ پیتے بچے کھولو یوسف دی پاک دامنی دا اعلان میں دلیل نہ کروا سکنا سبحان الذی اسرا بعبدہ فرمایا اپنے محبوب نو معراج نہیں کرا سکتا ایدھے بہت سارے دلائل نے عیسیٰ علیہ السلام کو لیٹ کے اپنی ماں دی پاک دامنی دا اعلان کر دیا عطا شدہ کتاب لگا انی عبداللہ آتانی الکتابہ وجعلنی نبیہ اللہ فرماتا ہے جب میں عیسیٰ کو پورے چلان کروا سکنا تو محبوب نو معراج نہیں کرا سکتا کہندے عقل نہیں مانتی میں کیا پاگلا اوہ موجزہ کہتے ہی انہوں نے جنہ عقل نو عاجز کر دے عقل مان جائے تے موجزہ نہیں جتنے انسان دی عقل ختم ہو جائے اتھو نبی دا موجزہ شروع ہو جائے عقل تسلیم کر جائے تے موجزہ نہیں اور میں جملہ دیر لگا کہ اللہ کرے تو انہوں سمجھ آ جائے اور جس دی عقل میں میرے نبی دا ایک موجزہ نہیں آ سکتا میرا نبی سر تا بقدم موجزہ ہے اور جو ہے نا سر دے والا دی چوٹی تو لے کے
قدمہ پاکاں دے ناخن مبارکاں تک میرا نبی معجزہ بن کے آیا ہے اور معراج میرے نبی دا ایک معجزہ ہے تے جسم اللہ دی عقل میرے نبی دا ایک معجزہ نہیں آ سکتا وہ دی عقل وچ میرا نبی کنے آ سکتا گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے اللہ اکبر کہنے اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسرا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی توجہ کرے جڑے لوگ اعتراض کرتے ہیں اللہ ہی لے گیا پھر نبی دے بچ تے ابیلٹی نہیں سی نا نبی آپ تے نہیں سی نا جا سکتا پھر اللہ ہی لے گیا نا نبی آپ نہیں جا سکتا ہن توجہ کرے جی لفظ اسرا کہ اللہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں علماء بیٹھے ہیں میرے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے میں جملہ عرض کرنے لگا اسرا کہنے زمینی سیر تے سیر کسے دی قید وچ رہ کے نہیں کیتی جاتی میری میں مثال دے منو بھائی جو ایک مانگو صاحب کو پڑھ لیں تے آپ کھڑا ہو شاہ جی کو سیر کرا کے لے گئے تے اپنے ڈیرے تے لے جان تے مینوں آکھن ایسے بننے تے رہنا ہی خبردار جے ٹپ کے ادھر گیا سچی دسیا جی یہ سیر یہ تے قید سیر بندہ جدوں بھی کرتا اپنی مرضی نال کردا مثلا کدی ٹپ کے اس بننے تے کدی ٹپ کے اس بننے تے کدی اس پیڑی وچ کدی اوتھوں مسواک لا اپنے ذہن تے بدن نو فریش کرنے واسطے بندہ سیر کردا ہے جڑے کہندے نا نبی آپ نہیں جا سکتا اللہ لے گیا اللہ فرماندا ہے میں سیر کرائی ہے تے سیر اپنی مرضی نال کیتی جاتی ہے کسے دی قید وچ رہ کے نہیں تے میں دسنا چاہنا اوے میرا نبی جدوں چاہے جڑے ویلے چاہے اپنی مرضی نال جتھے چاہے جا بھی سکدا ہے تے آ بھی سکدا ہے اگلی کہندے نے نبی پاک دی اللہ نے سیر دا ذکر فرمایا ہے تے دوسرے نبیوں دی اللہ نے رفعت کا ذکر فرمایا تو جن کی رفعت کا ذکر ہوا وہ اس سے افضل ہوئے جس کی اللہ سیر کا ذکر کر رہا ہے مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی رفعت کا ذکر ہے ادریس علیہ السلام دی رفعت کا ذکر ہے عیسیٰ علیہ السلام دی رفعت کا ذکر ہے لیکن جنہوں تسی نبیان دا سردار کر دو اللہ دی سیر دا ذکر کر لیا رفعت کا معنی ہے بلندی مرتبے کا بلند ہونا تو نبی واسطے صرف لفظ سیر ہے تو پھر وہ جنہ دی رفعت دا ذکر کیتا جا رہا ہے وہ فرید انہوں افضل نہ ہوئے جی سیر دا ذکر کرتا ہے ہن توجہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ عطا فرمائے جنہیں جملے میں عرض کرنے لگا موسیٰ علیہ السلام دی رفعت کی ہے کہ کوہ طور تے گئے تے رب کائنات نے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا سبحان اللہ کھڑی ہے تو تقریر ہونی ہے سبحان اللہ حالانکہ میں تو ہمیں اس آیت دے شروع میں کی لفظ پڑھ کے دسے نے اس سبحان اللہ کہنا رب دی سنت ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت دے شروع ہی اپنی پاکی تو کیتا ہے مفتی صاحب تشریف فرمان ہے شفا شریف اندر قاضی یاد مالکی رحمت اللہ علیہ تبارک اللہ احسن الخالقین ایدی تفسیر لکھ دینے اللہ اپنی ذات مخاطب کر کے اندر واہ کڈا سونا محبوب بنائے جدوں اللہ اپنے آپ خود بنا کے اپنی تعریف کر دیتے اپنی پاکی بیان کر دیتے اسی نبی کی تعریف سن کے بھی ہوتی پاکی بیان نہ کریں یہ ڈنڈی نہیں مار دیا آنکھو
بولو سارے اچھی سبحان اللہ. اگر کوئی کھڑکڑے پنڈے کا اپنے آپ کو سمجھنا تو میں بڑا بڑا چودھری ہوں تو میں گردیری صاحب دے آخر تے آج نہیں سبحان اللہ کھڑی. وہ بے شک اس کے چلا جائے سانوں دی کوئی ضرورت نہیں. جڑا حضور کے در تک نوکر بن کے آیا وہ تو بازو کھڑا کر کے آخر سبحان اللہ. ایجنا مجمع چاہیے پھر تکبیر ہو رہی. توجہ بھئی موسیٰ علیہ السلام کی فتح میں کہ کوہ طور تک گئے رب کائنات نے ہم کلامی دا شرف عطا فرمایا. ادریس علیہ السلام سیر کرتے کرتے جنت کے دروازے تے پہنچے. مالکہ انہوں کھول اللہ جنت کا دروازہ کھلوایا. جنت کے اندر داخل ہوئے رانائیاں بیٹھیاں. آکھا مالکہ میں اتھو نہیں جانا. پتہ چلا ادریس کی رفت یہ ہے کہ وہ جنت میں گئے اور واپس نہیں آئے. عیسیٰ کی رفت ہے کہ رب کائنات نے زندہ چوتھے آسمان پہ اٹھا لیا. اور ذرا توجہ کریا جے ایک دی رفت کوہ طور کے رب نال ہم کلامی, ایک دی رفت جنت, ایک دی رفت چوتھا آسمان. وہ میرے نبی دی سیر دا عالم ہے. وہی لا مقام کے وکیل ہوئے, سر عرش اخت نشین ہوئے. یہ نبی ہے جن کے ہے یہ مقام, وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں. زبان آپ کا کہا جائے گی فنائے محمد وقت پذی حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش عجیدہ وقت تکا سوال جہانگیر شکرام را نیلی روان جنتی جو نیلے آسمان سے بھی آگے گزر گئے اور تیر افراد براق پہ بیٹھے ہیں. وہ جدی سیر دا عالم ہے, وہ نام کام پہ پہنچے آؤ دی رفت دا عالم کی ہو. وہ جدی سیر دا عالم ہے وہ نام کام پہ پہنچے پھر وہ دی رفت پر بیان کر سکتے. اور رب کائنات میں توجہ فرماؤ اسرا سیر کا ذکر کیا. توجہ کریں سیر دی علماء نے 3 قسم بیان کی ہیں. پہلی ہے اسرا, دوسری ہے معراج اور تیسری قسم ہے اعراج. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا صفات دیاں بھی 3 صفتہ اللہ نے بیان کی ہیں. صفت بشریت, صفت نورانیت و ملکیت اور صفت عبدیت. ہون توجہ کریں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم جب مسجد حرام تو مسجد اقصیٰ وچ گئے, اے سیر اسرائے اور اے سیر میرے تیرے نبی نے صفت بشریت فرمائی. اور مسجد اقصیٰ تو لے کے سدرۃ المنتہا تک جڑی سیر کی تھی سنو معراج کہتے ہیں. اور اے سیر میرے تیرے نبی نے صفت نورانیت و ملکیت فرمائی. اور سدرۃ لے کے لا مکان تک جڑی سیر سنو احرام کہتے ہیں. اور اے سیر مصطفیٰ نے صفت عبدیت فرمائی. جڑے کہتے ہیں کبھی نبی نور ہیں اور کچھ کہتے ہیں نبی بشر ہیں. میں کہا پاگلا تین مجھے نبی دے مقام دے پتہ نہیں چلیا, اجے تک کہ نور و بشر دا مسئلہ حل نہیں کر سکیا. اوے میرا نبی توجہ کرے میرا نبی جدوں توجہ کرے جب مسجد حرام تو مسجد اقصیٰ وچ گیا, یہ سیر صفت بشریت کی تھی. پتہ چلیا بشر مسجد اقصیٰ تک کے مسجد اقصیٰ سے معراج تک گئے. اے صفت نورانیت و عبد ملکیت میں سیر فرمائی تے نور رہ گیا سدرہ تے او دے تو اگے کون گیا سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں سمجھ آئی میرا نبی جدو خالق والو مخلوق کو لایا
اللہ فرمائے قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف نور ہے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ کی طرف سے رسول آیا. جدوں مخلوق بنو خالق پر گئے نے اللہ یہ نہیں فرمایا سبحان الذی اسری بنورہ، سبحان الذی اسری برسولہ، سبحان الذی اسری بنبیہ، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ. جڑی صفت عبدیت نا نور تے بشر دی دھول نو بھی نہیں پہنچ سکو. صفت بشری عبدیت و شرف ہے کہ نور و بشر دی دھول نو بھی نہیں پہنچ سکتے. بہت سارے بندے جڑے کہتے ہیں لفظ عابد فرمایا ہے اللہ نے، اور اس کا معنی تو بندہ ہے، تو تم نبی کو نور کہتے ہو. تو اللہ فرما رہا ہم نے بندہ خاص کو سیر کرائی ہے. اللہ کہتا ہے بندے نے کرائی ہے، تسی آن تو نبی نور ہے. جیڑا بندہ عبد دا معنی بشر کرے وہ پڑھیا نہیں، انہیں ساری زندگی چھولے ہی دیتے پڑھیا نہیں. پر یہ بھی گل کہتے رکھا ہے بشر کی زد نور نہیں، بشر کی زد جن ہے، نور دی زد ظلمت ہے. یہ ہمیں رٹ لائی ہے نورو بشر نورو بشر نورو بشر نورو بشر، یہ رٹ ہے. ورنہ بشر دا کوئی مدے مقابل نور تے نہیں آتے. یہ صرف ایک رٹ ہے لوگاں کو رجحان واسطہ. لیکن ایک گل ذہن وچ رکھنا، اگر کمانا ہے کرے عبد کا معنی بشر ہے تو بندہ کو لکھے بیٹھے کیونکہ قرآن پاک میں لفظ بشر رکھے. مثلا کل انما انا بشر مثلکم، لیکن لفظ بشر ہے. تو جو ہے تو نہیں ما ھذا بشر الا ملک کریم، لفظ بشر ہے. تو جتھے لفظ بشر قرآن میں بشر پہ عبد کا معنی بشر نہیں. کہ یہ کہے کہ اللہ نے تو فرمایا جی بندے میں سیر کرائیے تو نہیں نبی نور آس دے تو پاگل ہے. لیکن مقام عبدیت و شرف ہے کہ نور و بشر اتھوں تک نہیں پہنچ سکتے. میں تو دس دیتا ہے کہ بشر لائے گا مسجد اقصی تک، نور لائے گا سدرۃ المنتہا تک. آگے کون گیا؟ تو وہ عبد ہے جو آگے گیا. کیے جیسے بات میں کہنے ہم مکیوں ٹور پہ دو راہی جبریل تے ایک رب دامائی. مکیوں ٹور پہ دو راہی جبریل تے ایک رب دامائی. ایک سدرا تیرا جانا ہے، ایک کو بلایا جانا ہے. ایک سدرا تیرا جانا ہے، ایک کو بلایا جانا ہے. اس رات دے تارے دس دینے آج عرش سجایا جانا ہے. غاراں وچ رون والے نو مہمان بلایا جانا ہے. صفا بن کے کھلونا نبیاں نے راہ مل کے بینا ولیاں نے
سونے دا سارے عرشیانو دیدار کرایا جانا عبد فرمایا ہے سبحان اللہ ذی اسرا بے عبد ہن توجہ کرے میں گل بہت زیادہ سمیٹ لے بہت سارے بندے جڑے کہتے ہیں عقل نہیں مندی حضور کے میں چلے گئے زمین تو لے کے پہلا آسمان 500 سال دی مسافت ہے پہلے تو دوسرا آسمان 500 سال دوسرے تو طریقہ 500 سال ہر آسمان کے درمیان بڑا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے کہ نبی پاک کمیں چلے گئے کہ کمیں آ گئے عقل نہیں مانے توجہ علماء بیٹھے ہیں ایک چھتی کمیں چلا گیا کمیں آ گیا کیونکہ اللہ فرماتا ہے نہیں لگ رات میں تھوڑے جیسے اور کئی بندے تھے بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں بس سیر تے صبح صبح کری دیئے کہ اللہ رات رو کیوں کروائی مومی طور تے فجر دی نماز پڑھ کے پیڑیاں والے پاسے نکل جانے ہیں سویرے سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہے وہاں کہ پیڑیاں میں سیر کرنے واسطے جانے ہیں کئی پارکاں میں چلے جانے ہیں اللہ اپنے نبی کو رات رو کیوں کرائی سیر یہ دی وجہ دی اللہ نو پتا سی صحابہ وہ صحابہ ہے جن کی ہر صبح کو عید ہوتی تھی خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی صحابہ اکرام مصطفیٰ نے بیٹھ کے صحابہ نے صبح ہوندیاں سن تے بیٹھ کے شرما ہوندیاں سن تے او تے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک منٹ بھی جدائی برداشت نہیں سن کر سکتے اللہ فرماتا ہے جو صبح لے جانا تو تیرے غلام برداشت نہ کر دے تیری جدائی اس سے واسطے رات رو لے گیا اے آرام کر دے ہوں گے باپو کا تو سیر کر کے واپس آ جائے توجہ کرے لے کہنے میں بھی چھتی گیا کہ بھی چھتی کے بھی آ گیا ایک چیز ہے متحرک حرکت کران اور ایک ہے متحرک جنہوں حرکت دیتی جائے اور ایک ذہن رکھنا میں جنی طاقت متحرک میں چھوئے تے جنی صلاحیت متحرک میں چھوئے رفتار میں چونی تیزی ہوئی اللہ کرے ہو سکتے جملے تو آنے واسطے مشکل نہیں میں سلیس کر دیں میں متحرک حرکت دینا اے مائے کے متحرک جنہوں حرکت دی جا رہی ان جنی طاقت میرے میں چوئے گی تے جنہ بھوڑا اے ہوئے گا وہ نہیں چھتی میں چوکے میں ادھر میں آنا سمجھ آگئی جنی طاقت میرے جو ہے جنی صلاحیت ہے چوڑی ہے جنہ ہے ہوڑا ہونا ہے وہ نہیں چھتی میں چوک لڑے میں ہونے بھی سادہ جی مثال اس واسطے دین لگا تاکہ گل بہت واضح ہو جائے تو انہوں کوئی بندہ جڑے کہنے عقل نہیں مانتی کہ میں چلا گیا ایڈی چھتی کہ میں آ گیا تو انہوں کے بندہ آن کے کبھے کیسا ریل دی پچڑی ہوئے انجن دیکھیا وہ دے پیچھے کوٹھے تے بلڈنگا بنی گیا تے او انجن کوٹھے تے بلڈنگا 100 کلومیٹر فی گھنٹے دی رفتار تے دہرائی جا رہے ہیں تسی آکھو گے بھائیا اس گل عقل منتی نہیں کیوں کہ انجن میں طاقت ہے پر کوٹھے تے بلڈنگا جڑیاں پیچھے بنیاں نے انہاں جنی صلاحیت ہی نہیں کہ 100 کلومیٹر گھنٹے دی رفتار تے دوڑن اس واسطے اس گل نوں ساڈی عقل نہیں منتی تے
جے کوئی یہ کرے کیسا ریل دی پٹڑی ڈبے ویکھے گڈی دے ڈبے اونا دے کے موٹر سائیکل بنیا سی جو موٹر سائیکل ہونا ڈبیا 100 کلومیٹر فی گھنٹے دی رفتار تے دوڑائی جا رہا سی تسی آکھو گے اے بندہ اودے نالوں بھی بڑا پاگل ہے پر ڈبیاں صلاحیت تے ہے پر موٹر سائیکل وچ طاقت ہی نہیں اینوں بھی تہاڈی عقل نہیں مننے گی اینوں بھی عقل نہیں مننے گی کیونکہ موٹر سائیکل وچ طاقت ہی نہیں پر ڈبے دوڑ سکتے پر موٹر سائیکل وچ جنی طاقت ہی ڈبیاں نوں دوڑائے یعنی دوویں گلاں تہاڈی عقل تو بالا سان تہاڈی عقل نے انہاں نوں نہیں مننے تے جے کوئی بندہ تانوں آن کے کہے میں ریل نہیں پڑھدی تے انجن ویکھیا اودے پیچھے ڈبے لگے سن وہ 100 کلومیٹر گھنٹے دی رفتار تے دوڑائی جا رہا سی تسی آکھو کہ کوئی گل نویں سنا یہ تے سانوں اگے ہی پتہ ہے انجن دوڑا سکتا ہے ڈبے دوڑ سکتا ہے انجن کی طاقت بھی ہے ڈبیاں صلاحیت بھی ہے ایک کوئی نوی گل نہیں اینو عقل بن جائے گی اور میں کیا پاگلا متحرک ذات اللہ دیئے جب متحرک ذات مصطفیٰ دیئے رب کعبہ دی قسم ہے میرے رب ورگی طاقت کسے کوئی نہیں میرے نبی ورگی صلاحیت کسے کوئی نہیں ان اندازہ زیاد رالو کہ وہ کٹی چھتی لائے گیا تو نبی کٹی چھتی چلے گئے تے جے پھر بھی کوئی نہ مننے اے تو تمہیں سب کی گل کر لیں عقل نہیں مننے ہر چیز دا ایک مقام اللہ نے وضع کیا ہے ہر چیز میں دے مقام تے رکھیا اللہ او بیلیو میرے ول غور کرو میں نہیں تو سیدھا سیدھا واقعہ سنا کے جا سکنا میں ایڈی وضاحت نام ہی کرنا کیڑی گل میرا اج دا واقعہ سیدھا سیدھا سنا کے میں بھی جا سکنا کڑا بلے بلے واٹے پر میرا منصب یہ نہیں آتا کہ میں تو سیدھا سیدھا ایک سوال پہ چلا جاتا میں نے 3 گھنٹے لگ جانے توجہ کرے دوسری دلیل پیش کر لیں جو ایک عقل نہیں مننی اللہ نے ہر چیز کو دے مقام تے رکھا مثلا مٹی دا مقام ہے پانی دے تھلے تے ہوا دا مقام ہے پانی دے اوتے اچھا جی مٹی دا مقام پانی دے بولو تھلے دے ہوا دا مقام پانی دے اگر پانوں کوئی بندہ آن کے کبے پر میں روڑا پانی سٹیا تو ترن لگتا بولو عقل من نہیں تو نہیں تسی آکھو کہ پاگلا روڑا جدوں میں سٹی ہے وہ ڈوب جاندا ہے سبحان اللہ اس تیری گل نوں ساڈی عقل نہیں منیا پر روڑا سٹیا تے تر گیا اینوں تہاڈی عقل نہیں مننے گی تے جے کوئی کہے گیند سٹی تے ڈوب گئی اینوں بھی تہاڈی عقل نہیں مننا کیونکہ ہوا دا مقام پانی دے اوتے وے گیند جدوں بھی سٹو تیردی تسی آکھو کہ بھائیا نہ تو روڑے والی گل تے روڑا سٹیا تے ترن لگ پیا گیند سٹی تے ڈوب گئی انہاں دوواں چیزاں ساڈی عقل تسلیم نہیں کرتی انہاں دوواں گلاں نوں تے جے کوئی کہے روڑا سٹیا تے ڈوب گیا گیند سٹی تے ترن لگ پئی تسی آکھو کہ گل کوئی نویں دس یہ تے اگے ہی پتہ سانوں تے روڑا سٹیا تے ڈوب گیا مٹی دا مقام پانی دے تھلے گیند جدوں سٹو تیر دی ہوا دا مقام پانی دے اوتے بھی نہ تیر نہیں تیرنا اس گل تہاڈی عقل مان جائے گی جڑے کہندے نا کیویں چلا گیا اور پاگلا میرا نبی ہے نور تے نور دا مقام عالم پستی نہیں عالم بالا ہوندا ہے نہیں سمجھے اور نور دا مقام عالم پستی نہیں عالم بالا ہوندا ہے اور میں کیا پاگلا اے نہ
سوچیا کر کے میں چلا گیا وہ نور جا سکتا ہے کیونکہ عالم پستی جو نہیں نور نہیں دا نور عالم بالا ہوگا مقام ہے نبی نور جا سکتا ہے یہ حیرت والی گل نہیں وہ کتنے چلا گیا وہ نور اس واسطے چلا گیا ارے سوچیا کر بشر ہو کے ساڈے وچ کیویں آ گئے یہ سوچنے والی گل نہیں پر نور جا کے میں سکتا ہوں نور جا گیا چلا گیا لیکن نور ہو کے ساڈے بشریاں چ کیویں آ گیا یہ حیرت والی گل ہے پر اسی انہوں بھی مان جانے ہیں کیونکہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا اگر پھر بھی ہوتی عقل نہ ماننے عقل نہیں مانتی کہ میں چلے گئے تو سادہ جی اور دلیل سن لو ایک نور اللہ نے ساتھ میں دیتا ہے اکھ دا نور جنہ دا دین اللہ انہوں نے عطا کرے ساڈی اکھ دا نور ترکاریاں کھا کے روٹی کھا کے دودھ پی کے ناقص غذاواں کھا کے پلن والا نور ہے میری تو اکھ دا نور ناقص تے مصنوعی غذاواں کھا کے پلن والا نور ہے انہیں جڑا بندہ انالیسس کرنا چاہتا ہے باہر نکلے اینج کر آسمان میں نظر کرے زمین تو لے کے پہلا آسمان 500 سال کی مسافت ہے تے چاند تے تارے ادھر بھی اگے نے تے جیڑا میری تیری اکھ دا نور ناقص غذاواں نال پلن والا ہے نا ایک سیکنڈ تو پہلا 500 سال کی مسافت میں طے کرے گا تے اودے تو اگے چاند تے تاریاں دا بھی مشاہدہ کرے گا اونوں آکھو پاگلا اگر میری تیری اکھ دے نور دی رفتار ہے پھر مصطفیٰ دے نور دی رفتار نہ پاتا تاج دار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاج دار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد سمجھ آ رہی ہے کہ میں ہمیں سے پائی جانا پتہ لگ رہے اللہ یعنی جیڑے کہنے عقل نہیں بندی میں جو نواز تے کوئی گل کرنا اے میرا آج شراج محبتاں دا ایسی کسے دی سمجھ وچ آن والا سدیا طالب تے گیا مطلوب اوتھے جبرائیل سی سد لے جان والا او بازے آنکھ دے بنا دروازے تو حکمیں گیا سی عرش تے جان والا ایتھے عقل نو کیے وہ دخل یارو ایتھے عقل نو کیے وہ دخل یارو وہ جانے جان والا یا لے جان والا ایتھے عقل نو کیے وہ دخل یارو جانے جان والا یا لے جان والا جبریل رب جلیل حکم ہوئے فرمایا عرض سجا دیتا جائے حوروں کے منو حکم دے دو آغاز آئے ہو جان جنت دے دروازے کھول دو دوزخ دے دروازے بند کر دو عرض کی دی مولا وجہ کی کدے قیامت نہیں آن والی آواز آئی چپ کر جا وہ قیامت نہیں یار دی سواری آن والی یار دی سواری آن والی یہ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاشانہ پاک تو نکلے حضور اپنے گھروں نکلے حضرت حامد ابو
اچھی آنکھوں سارے سونا ایتھے کچھ بھی ہوتا رہے تو اٹھی توجہ میرے لوگ جائے یہ مہربانی کر اللہ اللہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں نکلے ام ہانی دے بوئے لیا ام ہانی کون ہے؟ حضرت علی پاک کی ہمشیر میرے آقا علیہ السلام ام ہانی دے دروازے پہ آ گئے آقا نے کنڈی کھڑکائی ام ہانی دوڑ کے آئیاں دروازہ کھولیا ہوئے لوگوں کسے دا پیر بغیر اتنا کیتے مرید دے بوئے دے آ جائے اچانک خودی نظر پیر دے چہرے دے پڑے خودی خوشی دی انتہا نہیں رہی حضرات میں ہانی کون ہے جدے دروازے پہ کوئی پیر نہیں آیا نبیاں دا سردار آ گیا میں آنی دوڑ کے آئیاں دروازہ کھولیا آقا دے چہرے تے نظر پہ گئی حضرات آقا علیہ السلام دی بارگاہ عرض کیتی آقا قدم رنجا فرماؤ آقا قدم رکھیا کلی بس گئی فقیران دی کلی بس گئی فقیران دی اوہ مندیاں نو گاڑ لانا اوہ مندیاں نو گاڑ لانا عادت میرے پیران دی اوہ مندیاں نو گاڑ لانا عادت میرے پیران حضرات مکارہ علیہ السلام اندر جا کے مقدسہ دی چادر اوڑ کے آقا رام فرمانا شروع کر دیتا ہے حضرات مکار توجہ کرو میرے آقا علیہ السلام اے درام فرمائے رب کائنات نے فرمائے جبریل رب جلیل و کم ہوئے فرمایا 70,000 فرشتہ نائے لے جاؤ میرے نبی پاک دی سواری دا بھی انتظام کرو عرض کی مولا سواری دا انتظام فرمایا جنت جو جھا کے سواری دا انتظام کرو حضرات جبریل امین جنت جگہ ایک نال ایک بند خوبصورت قرآن حسین نے وہ جمیل نے اچھل رہے وہ کود رہے نے اپنی طاقتاں دے وہ ناز پہ کر دے جبریل کہنے اقبل بیتا وہ بڑا خوبصورت لگ دائے جب دوسرے تے نظر پہنی ہے وہ پہلے نام سونا لگ رہے حضرات فرمانے نے چلتا جانا مشاہدہ کرتا جانا اچانک ویکھیا کی ایک نکرے جبراک بیٹھا ہے جڑا دوڑتا نہیں اچھلتا نہیں کودتا نہیں اپنی طاقت نال نہیں کرتا وہ روئی جاتا ہے جبریل کہتا ہے دنیا براک ہے وہ دوڑتا کیوں نہیں اچھلتا کیوں نہیں رونا کیوں نہیں وہ کہتا ہے میں کو جی بڑی توجہ ہے علماء فرماتے ہیں وہ براک زندہ آباد زندہ آباد وہ براک 40 سال دعا کرتا رہا میرے نبی کی سواری میرے ہوتے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ براک 40 سال دعا کرتا رہا نبی کی سواری یا اللہ میرے ہوتے ہوئے ان توجہ کرے حضرات ان توجہ کرو روئی جاندہ ہے ہمیں آکھا رونا کیوں ہے اندہ میں کو جی میرا دل پر سونا کی کنے سنو نہ میں سونی تیرا کن پلے کی کن یار بنا
لکھ وسیلے پاواں ہو جو وقت ہمیشہ رسی باہو کہ روتی نہ مر جاواں ہو حضرات نمکار توجہ کرو برا کرو رب کائنات نے فرمایا ہجر مصطفیٰ نے چلو ہے او جبریل میرے نبی نے ہجر چلو ہے میرے نبی پاک دی سواری نہیں ہدای انتخاب کر لے جدو رب کائنات نے فرمان تے جبریل نے اس براق کو نوید سنائی وہ مبارک ہوئے رب کائنات میں محبوب دی سواری نہیں تیرا انتخاب کیتا ہے جبریل کہتے ہیں پہلا کمزور ہے پہلا روندا سی لیکن جدو نسبت محبوب ہو گئی وہ تجھے کھڑا ہویا فرماتے ہوئے وہ تجھیاں نالوں میں سونا لگن لگ گیا میڈی شیڈ میں کھولو مہربان توجہ بھائی پہلے دوسرے نالوں میں جب اٹھ کے کھلوتا نا تو دوسرے نالوں میں سونا لگن لگتا لیکن کہنے نے براد یہ اکھا میں اتھرو نہیں مکے میں پوچھا ہون تو خوشی دا ٹائم ہے ہون کیوں رونا ہے اکھو سبحان اللہ یاد ہون کیوں رونا ہے ہون تے مبارکی دا ٹائم ہے خوشی دا ٹائم ہے ہون کیوں رونا ہے وہ کہندہ رونا ہے اس واسطے جدوں بی بی برتن لین واسطے بدار جاندی ہے وہ ٹھکور کے رہتی ہے وہ کچا دے نہیں وہ پلا دے نہیں وہ چونگا دے نہیں میں مٹی کا ہوں میں پیالہ عشق کے بازار مٹی کا ہوں میں پیالہ عشق کے بازار میں آگے آؤں میں پسند یک دم نگاہ یار میں آگے آؤں میں پسند یک دم نگاہ یار میں رات نیوکار کا جو کرو رب کائنات دے حکم دے خدا کا انتظام ہویا اے لوگو میرے نبی پاک دی سوانی واسطے رات دے انتظام کیتا گیا علماء کہنے زیادت اللفظ تدل علی زیادت المانی لفظوں کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے لفظ چھوڑے اور معنی چھوٹا لفظ زیادہ اور معنی بڑا فرق ایک بجلیوں کہتے ہیں رات زیادہ بجلیاں کہتے ہیں وہ میرے نبی دی شاد دے مقام ہے آقا پر رات دے بیٹھ گئے حضرات سیر واسطے گئے وہ چڑا کہتا ہے نبی ساندے بر گئے وہ بجلی دی نگی دار نو ہاتھ لا کے دکھا جیڑا بندہ کہتا ہے نبی ساڑھے ورگا بجلی دی نبی تار ہاتھ لاوے انشاءاللہ معاملہ حال نہیں صاف ہو جائے اللہ اکبر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واسطے برات تیار ہے یہ وہ برات جنہیں 40 سال وہاں کردہ ہے نبی دی سواری میرے ملے ہو گئے 70,000 فرشتہ جبریل لے کے تے برات نال لے کے امی ہانی دے بھوئے تے آگئے مالکہ کنڈی کھڑکاؤں فرمایا نا یا اللہ جو فرمایا کنڈی کھڑکائے گا تے محبوب دے آرام ہے جو خلل آ جائے گا یا اللہ پھر کی کرنا ایک روایت دے اللہ فرمایا چھات تے چڑھ چھات کھول چڑی طرح سمٹ کے اندر داخل ہو سبحان اللہ
تھوڑی توجہ ہے؟ میں کوئی اس گل کا انکار نہیں کرنا، علماء نے لکھا ہے اور اس بات پہ لکھا ہے کہ مصطفیٰ پاک دی بارگاہ او بارگاہ ہے جتھے بڑیاں نہیں چھوٹیاں بن کے آئی۔ جبریل کون ہے پتہ جی؟ میرے نبی پاک فرماتے ہیں میں جبریل نے پوچھا کہ تم کدی دایا قلبی کی صورت چاہ جانے کدی کسی صحابی کی صورت انہوں اپنا آپ کی دکھا تے جبریل نے مشرق و مغرب پر پھیلائے۔ آقا فرماتے 600 پر سن جبریل دے تے ایک پر ایڈا بڑا کہ زمین و آسمان دے ایک پر دی لپیٹ چاہ جاندے ہیں۔ ہن سوچو جدا ایک پر ایڈا بڑا ہے وہ دے 600 کتے ہون گے۔ اللہ فرمائے جبریل جتھے تیرا اصل مقام ہے نا اتھے تو اٹھا ہی ٹھیک ہے جڑا ہے جدوں نبی دے بار گئے جانا ہی پھر بڑیاں نہیں چھوٹیاں بن کے جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری گل ایک فرشتہ ساڈے گھراں وچ نہیں آندا اسرائیل چوکے جو اتنے نہیں آ گیا آؤندا ہے کہ نہیں آؤندا؟ سوائے دروائے مصطفیٰ تو نے کدی کسی نے پوچھا ہوئے آما کہ نہ یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ بندہ بڑیا بڑیا کلیا کہ چلا جو نے اتنے جائے نہ انہیں کدی کسی کو اجازت منگی نہ کدی انہیں چھات کھولی نہ کدی کھاندر ٹپی وہ آ جا اچھا جیڑا ہوندہ ساڑھے کو اللہ کرے بھی جملے کو نہیں سمجھے چاہ جانا جیڑا ہوندہ ساڑھے کوڑ وہ ہے مقتدی تے جیڑا نبی کڑ گیا وہ ہے مقتدہ۔ سمجھ آگئی جی؟ ایک مقتدی ہے جیڑا ساڑھے کوڑ ہوندہ ہے وہ امام ہے جڑا مصطفیٰ دے بوئے تے گیا ہے۔ ان سوچو انہوں تے کنڈی کھڑکان دی لوڑ نہیں چھات کھولن دی لوڑ نہیں کوئی جڈی مرضی اچھی ہستی ہو گئی یہ چلا جاتا وہ ایدہ امام ہو کے چھات کھولے یہ آنکھوں کی بحثیت نور اندر داخل ہو حضرات توجہ کرو قدمہ پاک عمل جا کے کھلو گیا عرض کی تھی مناوار مارا فرمایا آواز نہیں مارنی یہاں کی کرا فرمایا تیرا جسم دے نور دا بنایا ہے اونٹ کا پھول دے بنایا یا جبریلو قبل قدم ہے او جبریل اکے باد جا نبی دیا تلیاروں کو سادے بندہ کہتا ہے جبریل نبی کے استاد تھے جبریل نبی کے استاد تھے میں کہا معراج دی رات کے میرے نبی کے پیر چومدا رہا آج پہ استاد شاگرداں دے پیر چومدا میں کہا بڑا بے ڈنگا رواج ہے سبحان اللہ اللہ اکبر آگے چل کے جبریل نے دسیا میں کون توجہ کرے میرے آقا نے میرے رب نے فرمایا کہ ہوئے جبریل نبی دیاں تڑیاں چوم آج اسی پیران دے ہاتھ چوم لئے کہتے ہیں اے بلیوں کے ہاتھ چومتے میں کہا جبریل کے فتوہ دا جنہیں مصطفیٰ دے پیر چومیں ہوتے فتوہ نہیں لگتا ادھر پائی کے فتوہ دا لیں گے آندھے بھی آپ دیکھو نا اینج کر دے اینج کر دے پھر اینج کر دے اینج چوک دے یہ تو سجدے دے قریب ہو جاندہ ہے تو میں کہا چلو جی میرے نبی پاک تے معراج دی رات دو صورتاں بیٹی لیٹے ہو گئے اسی دوویں کر دیں گے یا چار پائی تے زمین تے یہ دو ہی صورتاں یا چار پائی تے لیٹے ہوں گے یا زمین تے لیٹے ہوں گے
اچھا جے آقا لیٹے ہوں گے چار پائی تے اللہ فرمائے جبریل اگے ہو نبی دیاں تلیاں چوم تے سچی دسو جبریل کنا چکیا ہونا چلو تسی یہ گل نہیں سمجھے تو اڈے ابا جی چار پائی تے لیٹے ہو یا تو اڈی امی جان چار پائی تے لیٹے ہو تو اڈا دل کرے آج راہ میں اپنے ماں کو پیر چوما یا اپنے ابے نے پیر چوما چومنے چاہیے اللہ کرے سانو توفیق دے اللہ اسی ماپیاں دے پیر چومے سبحان اللہ میں مسجد دے منبر تے بیٹھ کے گل کرن لگا جتنی مشکل مہم نہیں ہوے نا کروں نکل لگیا ماں تے پیو دے پیر چوم کے انہاں دی دعا لے کے نکل جے دنیا دا مشکل ترین کام میرے واسطے آسان نہ ہو جائے تو مینوں سبحان اللہ رضا کبھی عزت کیتی ہوئے شادی ہو جائے تے اپنا بسترا تے بیوی دا بسترا نواں تے ماپیاں پاٹا بسترا دے دینا ساری زندگی پال کے جوان کی سوچیا کرو تے ویکھیا بھی کرو کیا میرے ابے نال میرا بسترا نواں تے نہیں میری بیوی نال میری ماں دا بسترا کتے بہتا پسندہ تے نہیں میری بیوی دا چنگا تے ماں دا نہیں یہ سوچیا اللہ سانو توفیق دے دے انہاں کو چکنا جو ماما ٹوڑ گئی انہاں کو قدر ہے جنہاں دے ہیں قدر کرو انہاں وقت میرے آقا دا فرمان ہے والدین کی رضا میں رب کی رضا ہے اور والدین کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی باڈے وچ جڑا چاہنا ہے نا ساڈا رب ساڈے تے راضی ہوے تے ماپے راضی کرو تو اڈے ابا جی امی جی لیٹے ہون کے تہاڈا دل کرے کہ میں پیر چوما تے دسواں کنا چومو چار پائی تے لیٹے ہون تے کڈی کچھ نہیں چار ظاہر چکنا تے پئے گا تے جے نبی پاک زمین تے لیٹے بلکہ لیٹے ہی زمین تے وہ چار پائی نہیں لیٹے ہی زمین تے نے حضور لیٹنا ہی زمین تے پسند فرماندے تھے اسی اج بھی جدوں کتے زمین تے بیٹھا کہندے چلو چیک منگی اس طرح بچھا یہ تو مراد یہ کہ حضور زمین تے بیٹھنا تے زمین تے لیٹنا پسند کردے سن حضور زمین تے ہی لیٹے سن ہن آقا لیٹے نے زمین تے اللہ فرمایا یا جبریل کبل قدم اگے ہو زمین تے تلیاں چوم ہن سو جائے جبریل کنا چکیا ہونا وہ دے تو کسے فتوہ نہیں لائے انہا چوک کے بلکہ وہ دے کھو کسی عاشق نے پوچھے تو نبی دیاں تلیاں چومی جیسا بول ہاں تلیاں چومن دی کو چس بھی آئی سی کہ نہیں آئی انہیں آکھا نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو نبی جی کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی گلیوں میں جو کرو رب کائنات حکم دے جبریل نے قدم جو میں نے حضرات دیوکار کا فور ٹھنڈا پائے نبی پاک دے قدمانوں چمیا دل و دماغ تک ٹھنڈا پہنچیے آقا اکھا کھول کے پوچھیا اے کون انہیں نہیں آکھا میں جبریل دارے جتے میں مٹا کے ہونا عرض کی تھی جبریل آقا فرمائے جبریل کمیں آیا ہے
عرض کی دیت اللہ اشتاقا الہ لقائق یا رسول اللہ سونے اللہ تیری دید دا مشتاق ہے محبوبہ پیاریا محبوبہ ظلم کھوک لا جا چپ کر کے محبوبہ پیاریا محبوبہ ظلم کھوک لا جا چپ کر کے ساری دنیا سو گئی ہے اور ساری دنیا سو گئی ہے عرشات آ جا چپ کر کے ساری دنیا سو گئی ہے عرشات چپ کر کے جو یاد اچھا توڑنا اچھا دل محبوب دا توڑنا نہیں جو لے جا چپ کر کے جو لے جا چپ کر کے جو جانا چپ کر کے جو لے جا چپ کر کے جو لے جا چپ کر کے جو جانا جا چپ کر کے حضرات دیوانکار ربِ کائنات رہے محبوب نے فرمایا شک صدر کیتا گیا جبریل نے اپنا پر لایا شک صدر ہو گیا آواز ہلکی رکھو لے تھوڑی تھوڑی رکھو انہوں سمجھ آدھی رہے گل حضرات اور توجہ کرو